بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اور تھوڑا قریب آ جاؤ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت کا اس بات پر اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے. اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان ہی کی قیمت ہے. آدمی اگر اس دنیا سے ایمان بچا کر لے گیا، اس دنیا سے ایمان کو اگر بچا لیا اس نے، تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ انعام و اکرام ہو پائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت اپنے شایان شان اسے دیں گے. میرے دوستو، ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان کے جو ہے لپیرے چاروں طرف ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. میرے دوستو، آج ہی کا ایک واقعہ ہے. غالباً یہ سیتا پور کا. لڑکی جو ہے غیر کے ساتھ چلی گئی. لڑکی جو ہے غیر کے ساتھ جو ہے چلی گئی. مندر میں جا کر کے اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کے ساتھ اپنا جو کرنا تھا وہ کیا. اپنے مذہب کے اعتبار سے جو نکاح ہوتا ہے ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے اور یہاں ان کے مذہب کے اعتبار سے دونوں آپس میں میاں اور بیوی ہو گئے. ہو کیا رہا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں اور آپ. اگر میرے لڑکے جو ہے، میرے اولاد اگر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، میری لڑکیاں اگر کنٹرول میں نہیں ہے، تو پوچھ تاچھ کس سے ہوگی؟ آپ صرف یہ کہہ کر نہیں بچ جائیں گے کہ ہم نے بہت روکا، بہت سمجھایا، نہیں مانی. آپ کے اندر کمی رہی ہوگی.
کون سی آپ کے اندر وہ کمی تھی جس کی وجہ سے آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا؟ آپ نے اس پر کبھی سوچا، غور کیا؟ اولاد نہیں مانتی ہماری بات، تو یہ تو کہنا آسان ہے، کیوں نہیں مانتی اس پر آپ نے غور کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے جو ہے مقدمہ دائر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، یہ میرا بیٹا میرا جو ہے میری خدمت نہیں کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا ہے، میرا وفادار یہ بیٹا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور اس کے بیٹے کو بلوایا. بیٹا آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوڑا نکال کر لاؤ. جب کوڑا لایا گیا تو اس بیٹے نے کہا، امیر المومنین میری بات بھی سن لیجئے، اس کے بعد جو سزا آپ تجویز کریں اسے ہمیں بخوشی قبول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیش کرو جو آپ کی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ان سے پہلے سب سے پہلے یہ پوچھئے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے صحیح رکھا؟ باپ سے پوچھا گیا تو اس کا نام جو ہے جو رکھا تھا، جس کے معنی آتے ہیں گٹر کا کیڑا. پھر اس بچے نے کہا، امیر المومنین دوسری بات میری جو یہ ہے جو ہمیں پیش کرنی ہے آپ کے دربار میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی. تیسری بات جو آپ کے دربار میں ہمیں رکھنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ نہیں. اور یہ تینوں چیزیں اگر انہوں نے کی ہے تو واقعی ہم سزا کے مستحق ہیں، جو سزا آپ دیں ہم قبول کریں گے. باپ سے پوچھا گیا، تینوں چیزوں میں جو ہے باپ فلاپ ہو گیا، جواب نہیں دے پائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر کس بنیاد پر آپ یہاں شکایت لے کر آئے؟ کس بنیاد پر آپ شکایت لے کر آئے؟ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھنی ہے کہ اپنے بیٹے کا ہم اچھا نام جو ہے تجویز کیے ہیں کہ نہیں. گھروں میں دیکھا جا رہا ہے سیریل والی نام جو ہے، سیریل والا جو ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں جس کا معنی اگر ڈھونڈنے لگے تو نہیں ملتا. آپ جو ہے انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام، صحابیات کے نام اگر جو نہیں رکھ سکتے ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کا نام رکھے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے بچوں کا نام ایسا تجویز کیجئے جو معنی دار ہو، اس کا معنی نکلتا. دوسرے نمبر پر آپ تربیت کیجئے اس کا. آپ پوری زندگی اپنے اولاد کی خدمت کرتے ہیں، کمانا، بھاگنا، دوڑنا، چاروں طرف جو ہے ہر وقت لگے رہتے ہیں. بالکل لگے رہیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن اپنے بچوں کو وقت دیجیے. وقت دیں گے ان کی تربیت ہوگی. آپ بھاگنے کمانے کے چکر میں پڑے ہیں، لڑکا اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے جو ہے دھن میں مست ہیں اور وہ اپنے دھن میں مست ہیں.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اور ہمارے سماج میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ تعلیم کی. بغیر علم کے عبادت بھی مقبول نہیں. کیا کر لیں گے اب بھائی؟ آپ نماز کو جو ہے اچھے طریقے سے نہیں ادا کر پائیں گے اگر آپ کے اندر علم نہیں. آپ کے اندر اگر علم نہیں ہے تو دقت آ سکتی ہے. کرنے کا کچھ ہے، کر کچھ بیٹھے. پڑھنا کچھ چاہیے، پڑھ کچھ نہیں. میرے دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب سے پہلے میں نے آیت جو تلاوت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں یقیناً جو ہے بے شک میری نماز اور میری قربانی و محیای و مماتی، میری زندگی جو ہے، میری موت جو ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے لیے ہے اللہ کے لیے. دوسری آیت میں نے پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک دھوکہ ہے. کیا ہے؟ ایک دھوکہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو عبادات ہیں انجام دیتے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ہمارے اندر علم ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے، جیسا کہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گھر میں، جیسا کہ حدیث ہے کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک تیمم کا مسئلہ سیکھ لے انسان. 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے ایک تیمم کا مسئلہ سیکھ لے. پانی نہ ملے، ہمیں ضرورت پڑ جائے، کیسے کریں گے تیمم؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انجام ہم دیتے ہیں، جسے ہم کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے. میرے دوستو، جیسا مثال کے طور پر آپ لے لیجئے جنازے، یہ میت کا مسئلہ لے لیجئے، میت کا مسئلہ لے لیجئے اور اس کے بعد جو ہے جنازے کا مسئلہ لے لیجئے. اپنے گھروں پر جو ہے ہم نظر دوڑائیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے ہمارا مرنے والا شخص جو ہے، قریبی جو ہے، ہمارے گھر کا فرد، ہمارا بھائی یا ہمارا باپ یا ہماری جو ہے ماں یا ہماری بہن یا ہمارا بھائی کوئی انتقال کر گیا ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی نہلانے والا مل جائے. روز مرہ جو مسائل پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر کے جو کم سے کم 2 فرد، عورتوں میں سے ایک اور مردوں میں سے ایک، اس مسئلے کو جانے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا
جو موت کی سختی تھی، جو موت کی تلخی تھی، اس کو برداشت کیا. آج وفات اس کی ہو گئی، انتقال کر گیا، پڑا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی چیز اس کے بدن سے ظاہر ہو جائے، دوسرا جو قریبی اس کا نہیں ہوگا، دور کا جو نہیں لائے گا، وہ اس کو عیب شمار کرے گا. لوگ اسے بتاتا پھرے گا کہ فلاں کے چہرے کو ہم دیکھے تھے اس طرح تھا، فلاں کو نہلا رہے تھے یہ نکلا تھا. تو اس کا اگر لڑکا ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اس عیب کو جو ہے چھپائے گا. اور یہ سب کے ساتھ پیش جو ہے آ سکتا ہے. اس لیے کہ موت کی جو ہے تلخی، موت کی سختی جو ہے یہ قبر سے اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوگی. تو اس مسئلے کو جو ہے ہر گھر کے کم سے کم 2 فرد جاننا چاہیے. کیوں جاننا چاہیے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نہلائیں گے تو نہلانے کا ثواب بھی بہت ہے. نہلانے کا ثواب بھی بہت ہے. نہلانے کا طریقہ آدمی آج کل کیا کرتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے مسواک لا کر کے رکھ دیتا ہے، ملتانی مٹی لا کر رکھ دیتا ہے، سندل لا کے رکھ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی لا کر کے رکھ دیتا ہے جو بے جا خرچ میں آتا ہے، فضول خرچی میں آتا ہے. اس کی ضرورت ہے نہیں. ملتانی مٹی اس وقت چلتی تھی جب صابن وغیرہ نہیں تھا. اب بہترین جو ہے صابن آتے ہیں، صابن یوز کریے. تو اس مسئلے کو میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جو ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، میں بھی فائدہ اٹھا سکوں. کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے، ہمارے گھر میں ایسی نوبت اگر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ میت سب سے پہلے جو بیمار شخص ہے، سب سے پہلے جو بیمار شخص ہے، جہاں کمی کے عالم میں ہے، موت کے قریب ہے، تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مطلب کہ وہ اس بندے کو تلقین کرتے ہیں کلمے کا. اس سے ہمیں جو ہے احتراز کرنا. کلمے کی تلقین ہمیں نہیں کرنی ہے، کلمہ خود پڑھنا ہے، کلمہ خود پڑھنا ہے تاکہ سننے والا جو ہے، تاکہ مریض بیمار جو ہے وہ سن کر کے پڑھ دے. تلقین نہیں کرنی ہے. کس حالت میں وہ مبتلا ہے، کیا اس پر بیت رہی ہے، پتہ نہیں زبان سے کون سے کلمہ نکل جائے جو کفر و شرک تک پہنچ جائے. تو ہمیں آواز سے پڑھنی ہے تاکہ سن لے وہ اور پڑھ دے. اور اس کے بعد سورہ یاسین ہمیں پڑھنی ہے زور سے. سورہ یاسین پڑھنی ہے اس لیے کہ موت کی جو ہے سختی جو ہے اس میں آسانیاں ہوتی. سورہ یاسین ہمیں پڑھنی ہے. اس کے بعد اگر اس کا موت جو ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا چہرے جو ہے قبلے کی طرف کرنا ہے. کپڑے سے ہمیں اس کے سر کو باندھ دینا ہے تاکہ اس کا منہ نہ کھلنے پائے، اور انگوٹھے کو باندھ دے اس لیے کہ ٹانگیں جو ہے، پیر جو ہے پھیلنے نہ پائیں. یہ چیز جو ہے کیا جاتا ہے. انگوٹھا جو باندھا جاتا ہے اسی وجہ سے تاکہ جو ہے پیر اس کے جو ہے وہ پھیلنے نہ پائے. منہ کو باندھا جاتا ہے سر سے لے کر نیچے داڑھ تک، اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ اس کا منہ نہ کھلنے پائے اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے. اب اس کے جو ہے تجہیز کے لیے، تکفین کے لیے تدفین کا جو ہے انتظام کیا جائے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟
بازار سے جا کر کے صابن لانا ہے، روئی لانی ہے۔ نیم جو ہے بیر کا جو ہے پتا پانی میں ڈال کر کے اسے گرم کر لینا ہے، اسے گرم کرنا ہے اور کچھ پانی اسی میں سے نکال کر کے کافور ملا دینا ہے۔ اب نہلانے والا شخص جو ہے کم سے کم 2 آدمی ایسے ہو جو دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں، ایک شخص جو ہے پانی دینے والا ہو۔ جس تخت پر ہم لے جا رہے ہیں اسے لٹانے کے لیے اس تخت کو دھونی دی جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ دھونی دی جائے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اور جہاں کفن دیا جائے اسے، جہاں کفن دیا جائے وہاں بھی دھونی دی جائے۔ جس تخت پر کفن بچھایا جائے وہاں بھی دھونی دینی چاہیے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یہ جو ہے مستحب عمل ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو ہے استنجا کرانی ہے۔ 3 یا 5 یا 7 جو ہے ڈھیلے لینی ہے۔ کس ہاتھ سے کرانی ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ میں دستانہ پہنیے، دستانہ پہنیے، بغیر دستانے کے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے صدر میں دستانہ پہن کر کے 3 عدد جو ہے اسے استنجا کرائیے، اس کے مقام کو جو ہے صاف کریے۔ صاف کرنے کے بعد پھر اسے جو ہے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرائیے اس کو۔ لیکن وضو کرانے سے پہلے جو ہے ہمیں اس کے ناک میں جو ہے، منہ پر جو ہے اور کان میں روئی لگانی، روئی لگانی ہے تاکہ پانی جو ہے اندر جانا نہ پائے۔ اگر یقین کے ساتھ کسی کو پتا ہو کہ جنابت کی حالت میں انتقال ہو گیا ہے، اس وقت پھر ہم روئی کو تر کر کے اس کے منہ کو جو ہے صاف کریں گے اور ناک کو صاف کریں گے۔ یہ سمجھ لو غسل کروا رہے ہیں، غسل میں جو فرض ہیں اس کو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمیں وضو کروانے میں ہمیں گٹوں کو نہیں دھلنا ہے۔ جیسے ہم گٹے دھلتے ہیں اس کو گٹا نہیں دھلنا ہے۔ چہرے پر جو ہے پانی ڈالنی ہے اور ہلکے ہاتھ سے جو ہے دھلنا ہے۔ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھلنی ہے۔ اس کے بعد میں مسح کرانی ہے اور مسح کے بعد میں جو ہے پیر کو دھلنا ہے۔ پیر کو دھل دے، اس کے بعد میں صابن سے اس کے سر کو، اس کے داڑھی کو خوب اچھے طریقے سے صاف کریں۔ پھر اسے جو ہے آپ بائیں کروٹ دیجئے۔ جب بائیں کروٹ دیں گے تو داہنا اوپر آ جائے گا جسم پر۔ پھر جو ہے بیر کا جو پانی ہے 3 مرتبہ ہم ڈالیں، 3 مرتبہ ڈالیں، صابن وابن لگا کر کے اس کے بعد میں 3 مرتبہ داہنی طرف۔ پھر جو بائیں طرف کھڑا ہے وہ دائیں کروٹ دے، بایاں اوپر آ جائے گا۔ پھر جو ہے 3 مرتبہ ڈالنی ہے پانی۔ اب جب غسل جو ہے دے چکے، اسے مکمل کر لیے، ہلکا سے اسے اپنے جو ہے ٹخنوں کا سہارا دے کر کے بٹھائیے جتنا آسانی سے اٹھ سکے۔ ہلکا ہلکا اس کے پیٹ پر ہاتھ لگائیے تاکہ کوئی رطوبت، کوئی چیز اگر نکلے تو اسے پوچھا جا سکے، اسے صاف کر دے۔ پھر دھلنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا، غسل مکمل ہو گیا۔ ایک بات ہمیں جو ہے یہاں یاد کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کپڑے کو وہ پہنے ہوئے ہیں آسانی سے اگر نکلے تو نکال دے غسل دینے سے پہلے، یا تو پھر قینچی سے کاٹ دے، اور کوئی موٹا کپڑا جو ہے اس کے صدر پر ڈال دے تاکہ جب پانی پڑے تو اس کے اعضاء جو ہے ظاہر نہ ہو۔
کوئی رنگین لنگی وائٹ کپڑا جو ہے دے دیتے ہیں وہاں دکان والے، پیسہ بنانے کے لیے وہ وائٹ کپڑا دے دیتے ہیں، اور جب پانی پڑتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ جو نہلاتا ہے بھائی وہ تو دیکھتا ہے، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ چھپائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اعضاء کو بلا ضرورت نہ دیکھے، تو کوئی موٹا کپڑا اس پر جو ہے ڈالے، صاف ستھرا ہو، گھر میں کوئی کپڑا ڈال دے، نہیں تو پھر لنگی وغیرہ جو ہے رنگین کوئی لے آئے ڈال دے، اسے پوچھ پاچھ کر کے اس کے بعد کفن ہمیں دینی ہے۔ کفن دینا جو ہے، کتنی کفن جو ہے، کتنے کپڑا دینا جو ہے سنت ہے، کتنا کپڑا دینا سنت ہے؟ مرد کے لیے 3 کپڑا، مرد کے لیے 3 کپڑا ہے، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہاں جو میں نے دیکھا کنیل گنج میں خاص طور سے، وہ ایک ایسی چیز ہم نے دیکھی ہے جو ایک رسم بنا ہوا ہے، اور لوگ بخوشی اپنے مردے کو لا کر کے اسے پہناتے ہیں۔ ریڈی میڈ کفن آتا ہے یہاں، زیادہ تر میں نے جو ہے لوگوں کو دیکھا وہی کفن جو ہے لے آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس میں پیجامہ سلا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بتاؤ جو نہلانے والا ہے اس سے تو پوچھئے کتنی طاقت لگ رہی ہے نہلانے میں، پورا باڈی کو اس کے اٹھانا جو ہے۔ اس کے بعد میں جب کفن دے رہا ہے، اب نہلانے سے فرصت پا گیا ہے، اب آرام ملا ہے اسے، اب یہاں دونوں پیر اس کا اٹھا کر کے پیجامے میں ڈالے، ازار میں سلا ہوا ہے، یہاں سلا ہوا ازار دیتے ہیں۔ ابھی حافظ سعید صاحب نے جو ہے مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کے ہم جنازے میں دیکھے، پریشان کی کیا لے آئے ہیں آپ لوگ؟ جاربن نہیں رہتا ہے لیکن بیچ کا حصہ جو ہے سلا ہوا ہوتا ہے، بغیر جاربن کے رہتا ہے، جاربن والا حصہ بھی نہیں بنا رہتا ہے اس طریقے سے، اور سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چادر، ایک ازار، ایک کرتا، کرتا کا حصہ جو ہے بیچ میں کاٹ دیتے ہیں تاکہ سر کو جو ہے نکال لیں۔ اب جو کرتا ہے وہ کرتا کہاں ہے، کہاں سے ہونا چاہیے؟ کندھے سے لے کر کے اور گھٹنے کے نیچے تک، ازار جو ہے پیر سے لے کر سر تک، سر سے پیر تک، اور چادر جو ہے وہ ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہو تاکہ اس میں جو ہے بندر وغیرہ جو ہے باندھا جا سکے۔ یہ طریقہ جو ہے یہاں پر رواج پاتا جا رہا ہے، اسے ترک کرنی چاہیے۔ تو 3 کپڑا جو ہے یہ مسنون ہے مرد حضرات کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو ہے 5 کپڑا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں اور ذہن میں رکھیں، یہاں کے محلے کے جتنے حضرات لوگ ہیں، محلے کے جتنے لوگ ہیں نا، جو یہاں مسجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اس مسجد کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، 5 وقتہ پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ جنازے کی جب باری آتی ہے تو 60 65 70 کلومیٹر ممبئی میں کوئی ہو اس کو بلاتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، پڑھا سکتے ہیں، کیوں نہیں صحیح؟ ارے 5 وقت نماز پڑھی سے امام کے پیچھے، ایک کو نماز تو بھون ہے، یہ نماز تو کم سے کم ہوئی ہے، یہ نماز سے کم جو ہے قبولیت کا درجہ پائی ہے۔ سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ حاکم وقت، مسلمان ہو، سربراہ ہے ہم لوگوں کا،
پورا ملک دیکھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا نائب ہے، اگر وہ نہیں ہے پھر کون پڑھائے؟ ارے تو شریعت بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ مستحق جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا حاکم وقت ہے، وہ نہیں ہے تو اس کا نائب ہے، پھر کون ہے؟ امام، محلے کا امام، محلے کا امام ہے۔ ہاں میت کا کوئی ولی ہے، اب اگر امام نہیں ہے موقع پر یا امام نہیں پڑھا رہا ہے تو اس کا ولی پڑھا دے، لیکن امام کے جو ہے، امام سے پہلے اگر اس کے ولی یا اس کا قریبی کوئی رشتے نے پڑھا دیا تو ایسا نہیں کہ جنازے کی نماز نہیں ہوگی، جنازے کی نماز ہو جائے گی، لیکن مستحق کون ہے؟ وہ محلے کا امام ہے۔ ارے بھائی پانچوں وقت نماز وہ پڑھاتا ہے، نماز آپ کی ہو جاتی ہے، بخوشی آپ پڑھتے ہیں، ارے کہاں سے اتر کر آئیں گے جبرائیل امین؟ وہ آپ کو پسند نہیں ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے، آپ بھی تو فرشتہ بنو، اس کو فرشتہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کم سے کم آپ بھی تو فرشتہ بنو، جگہ پیچھے نماز پڑھو وہی برائی، وہی امام کے برائی، وہی نہیں پسند ہے، کہتے اپنے باپ کا نہیں بھائی تو یہ کیا ہوئی، کہتے اپنے باپ کا اگر نہیں بھائی، اپنے بھائی کا نہیں بھائی تو کیا ہوئی، تو اپنے امام کا نہیں بھائی تو کون امام کا ہوئی؟ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور حقیقت جو ہے تھوڑا تلخ ہوتا ہے، حقیقت جو ہے تھوڑا تلخ ہوتا ہے۔ ایک عام بات ہم کر رہے ہیں، مطلب کوئی نشانہ نہیں، مطلب جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا مطلب جو ہے دل بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ہے بھی مطلب جو ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک آدھ چلتا ہے، ہمارے چلو نظر انداز ہوتی ہے، ہمارے نہیں سمجھتے ہیں اس کو، بس اگر وہ سمجھتے تو اس طرح نہ کرتے، ہوتا ہے۔ بہرحال جنازے کی نماز پڑھنے میں، جنازے کی نماز پڑھنے کے یہ مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے جو جنازہ پڑھا رہا ہو تو ہم نیت کرتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے جو نیت پڑھے جنازے کی، ہم جو ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس امام کے پیچھے، اس کے مغفرت کے واسطے، قبلے کی طرف ہے منہ میرا، اور 4 تکبیر اس میں ہے۔ فرض کیا ہے اس میں؟ اگر کوئی جو ہے مولانا حافظ اگر نہ ملے تو جنازہ اسے رکھا رہے گا کہ کوئی پڑھائے گا؟ مسئلہ یہاں رکے گا نا بھائی، کام تو رکے گا نا۔ اگر جنازہ پڑھانے والا کوئی حافظ مولانا نہیں مل رہا ہے تو جنازہ اس کی جو ہے رکھی رہے گی، اسے پڑھائے گا کوئی نہ کوئی تو پڑھائے گا۔ تکبیر اس میں جو ہے فرض ہے، اور قیام فرض ہے۔ قیام جو ہے، قیام کیا؟ کھڑا ہونا فرض ہے، تکبیر فرض ہے، اور تکبیر فردن فردن فرض ہے۔ امام کے تکبیر کا جیسے نماز ہم پڑھا رہے ہیں تو تکبیر انتقالی آپ بھول جاؤ، اگر آپ بھول جاؤ تو کوئی مسئلہ نہ ہے، ہمیں پیچھے تو یہ ہو، ہم بوجھ تو اٹھائے نا، ہم بوجھ تو اٹھائے ہیں، لیکن جو امام پڑھاوت ہے جنازے وہ بوجھ نہ اٹھاوت ہے۔ تکبیر کہو، اکھاری آواز سنائی کہ تکبیر ہم کہیں تھا، تاکہ آپ تکبیر کہیں لیو، تو 4 تکبیر آپ کو بھی کہنی پڑے گی۔ اگر آپ تکبیر بھول گئے نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کی جنازے کی نماز
نہیں ہوگی، اس کو خاص طور سے یاد۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں آ کر یہ، چپل بہت لوگ پہنے رہتے اتارا نہیں چاہتے، چپل بہت لوگ پہنے رہتے وہ جوتا جو ہے اتارا نہیں چاہتے، ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ اگر چپل نیچے اور اوپر دونوں پاک ہے، جوتا نیچے اور اوپر دونوں پاک ہے، پہنے رہو، پہنے رہو، پہن کے پڑھ لو، بولے تھے یہ بولا کریں، کہا تھے یہ کہا کریں، ہے جو شریعت ہمارے کہتی ہے ہم کہاں سن رہے کہ شریعت کو سن رہے، تو غلط لاگا تھے نہ جانے کی وجہ سے غلط لاگا کریں، نہ جانے تو تب بھی جو ہے غلط کہا تو اگر جو ہے چپل اور جوتے دونوں جو ہے پاک ہے نیچے اوپر تو آپ پہن کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ اگر نیچے والا حصہ ناپاک ہے تب کیا کریں گے؟ چپل کے اوپر پیر رکھ لو، چپل کے اوپر پیر رکھ کے پڑھ سکتے، بولا تھا بولا کر، اوپر ہی ناپاک ہے تب کیا کرو؟ چپل کے اوپر ناپاک ہے آپ کیا کرو؟ تب وہ پہنے رہا وہ، اب وہ کا نکال دیا، اب نکال دیا۔ اچھا اب جنازہ کی اٹھاؤ باری آئے، بلاؤ بلاؤ کوئی جو ہے بڑے کہیں جو ہے کا نام کہ آج ہم پہنچائے دے، بالکل سر ہو جائے معاملہ، انتظار میں رکے رہتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے، انتظار میں رکے رہتے ہیں، جو بھائی موجود ہو اس وقت وہ چارپائی کو اٹھا لے، وہ چارپائی کو اٹھا، انتظار مت کریے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ پھولا پہنچے یا پھولا پہنچے تب اٹھے گا جنازے، جو موجود ہو اٹھا لے۔ لے کر چلنے میں جو ہے کیا طریقہ ہمارا ہے، واہ واہ، طریقہ ہمارا کیا ہے؟ وہ جو ہے بہت اچھا طریقہ ہے، جو اترتے نہ ہیں سر سے، جے پائے ہیں جو ہے پکڑ لیا چارپائی، دوسرے پہنچا چھین لی، چل ہی نہیں دیتے کو قدم، ایک قدم نہیں چلے دیتے، کہاں لے جاتا ہوں میں لاؤ۔ جنازہ کے لے جانے میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تیزی سے چلے، کیا ہے؟ تیزی سے چلے، دوڑ کر نہ چلے، اور داہنے طرف جو ہے داہنے کندھے چارپائی سے شروع کرے، داہنے کندھے پر داہنی طرف سے شروع کرے اور داہنے کندھے پر رکھے، آگے والا چارپائی والا حصہ داہنے کندھے پر، پیچھے چلائیں چارپائی کے پیچھے داہنے کندھے پر، اور چلنے میں 10 قدم اس پر چلے، 10 قدم اس میں چلے، پھر بائیں طرف جائے چارپائی کے بائیں کندھے پر رکھے 10 قدم چلے، اس کے بعد میں پھر پیچھے چلے آئے اور بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، کیا ہے؟ 40 قدم۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جس نے 40 قدم جو ہے اپنے بھائی کو کندھا دیا، ایک تو ہے نفس و سنت ہے، ایک ہے کمال سنت ہے، ایک کمال سنت ہے، نفس و سنت ہے کندھا دے رہا ہو، پیچھے پائن پیچھے دے دیں، آگے پائن آگے دے دیں، نفس و سنت ہو گئی، کمال سنت یہ 40 قدم جس نے اپنے بھائی کو جو ہے کندھا دے دیا، اس نے اپنے بھائی کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک جگہ جو ہے ضعیف روایت لیکن فضائل میں قابل عمل ہے، فضائل میں قابل عمل ہے، جس نے 40 قدم جو ہے اپنے بھائی کو کندھا دیا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، 40 کبیرہ گناہ معاف، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہم اپنائیں، بہت زیادہ جو ہے تیزی بھی نہیں، آج کل دیکھو جنازے میں جو ہے یہ طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تیزی نہیں پائی جاتی ہے جنازے کے لے جانے میں، اور باقاعدہ جو ہے سب بندی کی جاتی ہے، ادھر قطاریں ادھر قطاریں، سب یہ ناجائز ہے،
ناجائز ہے یہ، اسے ترک کرنی چاہیے، ایک رسم بنتا جا رہا ہے۔ اور جو ہمیں جنازہ کے لے جانے میں جو ہمیں عبرت ہونی چاہیے، جو نصیحت ہمیں پکڑنی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ، آدھا لوگ تو پہلے قبرستان پر پہنچا رہا تھا، اور آدھا لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلت۔ کہاں سے عبرت؟ ارے بھائی عبرت کے لیے ہے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، آج ہماری باری کل آپ کی باری، آج ہماری باری کل آپ کی باری ہے، کل آپ آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم قبرستان لے جاتے ہیں، اسے پہنچاتے ہیں، وہاں پر ہم پہنچاتے ہیں۔ قبر میں جو ہے قبلے کی طرف میت کو رکھیں، اس کے بعد میں اس کا قریبی جو ہے قبر میں اترے، اور پھر میت کو قبر میں رکھیں۔ رکھنے کی جو شکل ہے ہمارے یہاں، وہ ایک رواج پاتا جا رہا ہے، چت ہی لٹا دیتے ہیں قبر میں، اور قبلے کی طرف کوئی ڈلا وغیرہ جو ہے لگا دیتے ہیں، کوئی ڈھیلا وغیرہ لگا دیتے ہیں اس کا چہرہ۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ پورب والی دیوار میں جو ہے، پورب والی دیوار میں ٹچ کر کے لگایا جائے، کروٹ نما لٹایا جائے، جیسے داہنی کروٹ ہم لیٹتے ہیں، اس طرح جو ہے میت کو رکھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے سنت۔ لہدی قبر میں ہے تو لہد والی جو قبر ہے، جو طاق نما بناتے ہیں، اس میں تو یہ شکل پایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے، اس میں ہم تب کرتے جہاں اس طرح دیکھیں، مطلب کم سے کم جو ہے ہم دوسرے میں نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے میں تو کریں اس چیز کو۔ جہاں دیکھیں کہ ہم جھگڑا لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے، معاملہ بگڑ سکتا ہے، وہاں اس چیز سے اعتراض کریں کہ ہم سنیں نہ مولانا سے کہ اس طرح کہیں اس طرح رکھتا ہوں، کوئی مار دھار چالو ہے، پتہ لگے کچھ حال مسئلہ بن گا ہے نا۔ تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اگر رکھ رہا ہے نہیں ماننا ہے اپنا رکھے بھائی، لیکن اپنے میں جو ہے کم سے کم اس طرح کے اگر موقع آ رہا ہے تو اس کو ہم کریں۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب بتاؤ قبرستان میں جو ہے چپل پہن کر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ قبرستان میں چپل وغیرہ پہن کر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر کا جو ہے روندنا نہ پایا جائے۔ جہاں راستے ہو یا قبر کو بچاتے ہوئے کوئی اگر جا رہا ہے تو کوئی ممنوع نہیں ہے چپل پہن کر جانے میں۔ چپل صاف ستھرا ہے، اگر جو ہے پاک ہے، مٹی پر بھی چڑھ کے مٹی بھی دے سکتا ہے، لیکن مٹی دینے میں جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے مٹی پورا لپ بھر کر کے سر کی طرف منہا خلقناکم، پھر جو ہے دونوں ہاتھ میں بھر کر کے وفیہا نعیدکم بیچ میں ڈالا، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پیر کی طرف ڈالا، پیر کی طرف ڈالا۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہم لوگ جو ہے بس مٹی دے کر کے فرصت پا گئے، اسے مٹی دے کر کے فرصت پا گئے، اب کچھ نہیں کرنا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اسی لیے تو بتایا جاتا ہے کہ بھیا سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، کوئی کام آنے والا نہ ہے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ 3 دن لڑکے والے گھر والے سب رو رہے ہیں، اور کے بعد چھٹی ہوئی، اب تو جانو تہار کام جانے کیسے تہار گزرت ہے کچھ نہیں پتا ہے، پتا کا پتا نکل نکل بتاؤ، آؤ پیبو تب تو آو پیبو تب تو سب سدھرے رہا ہے، یہ سب سدھر ہی جائے۔ اگر وہ نکل کے قبر سے ہی آئے بتائے تو مطلب جو ہے کہ سدھر جاؤ، یہ میرا امپائن ہے، اتنا اچھا امپائن ہے اور اتنا برا پائن ہے۔ کوئی آدمی بے نمازی رہے گا؟ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، تو کھچا کھچ مسجد بھری رہی، جمعہ روزانہ رہی، جمعہ روزانہ رہی،
تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں جو ہے سورہ بقرہ کے شروع کی آیت، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت مفلحون تک سرہانے کی طرف پڑھا جائے، اس کے پایتی کی طرف جو ہے آمن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ کی آخر یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے دعا استغفار کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال و جواب میں آسانیاں فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر قبر پر رکنی چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا جائے۔ اب بتاؤ، ایک اونٹ کو ذبح کرو، پھر وہ کا کھال اترو، کھال اتار کے پھر وہ کا جو ہے گوشت کا جو ہے حصہ جو حلق کرو گے، پھر بوٹی مارو گے، پھر جو تقسیم کرو گے، کتنا ٹائم ایک بکرا میں دیکھو، بقرہ عید میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ کو اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ لے تو کھائی کوئی نہ کر وہ کہوں بلائے لاؤ تو قریشی کی ہیں، قریشی حضرات کو بلائے لاؤ تو 1500 جو بھی لیتے ہیں جلدی نپٹا دیتے ہیں اور جلدی جو ہے آ جاتا ہے۔ اور کوئی اپنے ہاتھ میں اگر چھری پکڑ لے تو اسے معاملہ پورا دن جو ہے اسے رہا ہو۔ تو اتنے دیر تک اب گھر والے دو چار بیچارے بچتے ہیں، اس کے بعد میں سب بھاگ آتے ہیں۔ اب ایک اعلان ہوئی، کل فاتحہ جو ہے کل فاتحہ ہے، قرآن خوانی ہے، فلاں مسجد میں یہاں ہے، دن تاریخ متعین کرنا ہے، یہی تو بدعت ہے، یہ تو غلط ہے۔ یہ اعلان ضرور خبر پہ یہاں جو ہے فلاں نے کیا چلو ہے، اب فلاں نے کیا جو ہے قرآن خوانی ہے کل جو ہے۔ ارے بھائی، وہ چھوڑ کر جو اپنے ورثہ کا گیا ہے، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر گیا ہے، کس دن کے لیے چھوڑ گیا؟ اس کے لیے جو ہے اصال ثواب کرو، روز کرو، نماز پڑھو، 24 گھنٹہ جو ہے اسے بھیجو۔ دن ٹائم متعین کرنا یہی جو ہے یہ غلط ہے، یہ غلط رواج ہے، یہ بدعت ہے، اسے ترک کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے اور لمبی تفصیل جو ہے آگے ہے، بیان کریں گے کسی موقع پر، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنی چاہیے، تو غلط ہے، غلط ہے۔ شریعت نے جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط ہے، آپ کے صحیح کرنے سے صحیح نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو اچھا مان لیں، شریعت کے لیے اچھا نہیں ہے تو شریعت کی بات اوپر رہے گی، نہیں اچھا ہے جو نہیں اچھا ہے۔ آپ شراب پیو، شراب کہاں بہت اچھا ہے، تو اچھا ہے، یہ جائز ہے وہ چیز ہے۔ جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا، جس چیز کو حلال کر دیا حلال رہے گا۔ آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے وہ جو ہے حرام پورے ہو جائے گا۔ تو شریعت کے بعض مسئلے ایسے ہیں جن کو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز بتائی ہے کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک تیمم کا مسئلہ سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔